السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، جیسا کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اپنی اصلاح کا، کیونکہ معاملات تو اپنے بہت ہی ایسے ہے کہ جب روزانہ میرے دیکھنے میں آتا ہے مسجد کے ہی مسئلے ہمارے حل نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا بتائیں میں۔ ابھی ہم گھستے ہیں مسجد میں، وضو سب سے پہلا لے لو آپ اپنا وضو کیا ہے؟ آپ قرآن میں دیکھیں کہ وضو کا اللہ نے کیا بتایا ہے کہ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کونیوں تک مسح کرنا ہے، اور ٹخنے تک پیر دھونے، یہ آپ کا وضو ہے قرآن کے اعتبار سے۔ اگر نماز جاری ہے تو یہ، اور اس کے بعد جو سنت ہے 2 بار دھونا، 3 بار دھونا، جو ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا لیکن اس کے پیچھے پانی کا جو بہانہ ہے وہ اتنا برا ہے نا کہ آپ سوچیں، بہت برا لگتا ہے لوگوں کو۔ بوڑھے، میں تو جوانوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، سب سینئر لوگ کی بات کرتا ہوں کہ ان کی زندگیاں کیسی گئی ہے۔ وضو کرتے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، نل شروع ہے، وہ مسح کر رہا ہے، نل چالو ہے، فاسٹ، ارے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو نا تو احتیاط سے کم پانی سے وضو کرو۔ یہ ہو گئی بات وضو کی۔ اب آئیے مسجد میں، وہی پرانا معاملہ ہے کہ کوئی صف باندھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بولا یہ کیا بکواس ہے، بولے یہ ہے ہمارے ایمان کا حال۔ تو آپ کوشش کریں، میری یہ کوشش ہے کہ ہم پہلے مسجد کو سمجھ لیں، وضو اچھے سے کریں، صفیں اچھے سے بنائیں، امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز جب پڑھتے ہیں تو کونیاں کھولیں نہیں، یہ اکیلے میں کھولنا ہے آپ کو۔ پھر اور ایک طریقہ نکلا ہے، وہ گھٹنے سے کونیاں لگا لیتے ہیں لوگ، کون سا طریقہ ہے واللہ عالم بالصواب، وہ وہی جانے جو کرتے ہیں۔ آپ سیدھا کھلا رکھ کے پیٹ وغیرہ چٹکے نہیں، کونیاں کہیں چٹکے نہیں، ایسا وضو کریں، کونیاں بچھائیں نہیں، اور امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں، اور اکیلے جو پڑھیں گے اس میں کونیاں کھولیے آپ۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہی آ رہی ہے کہ قرآن کا جو پڑھنا ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی سب ملے گا۔ ہمارے بڑے تمہارے چھوٹے کی کتاب میں کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ وہاں سے اپنا کچھ نہ کچھ شامل ہوئے گا اس میں۔ لہٰذا آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی نمازیں درست کریں، اور گھر کے ماحول میں بھی، جیسا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کیا کب بھائی کہیں نہیں جا سکتے، شوہر ہے، شوہر امامت کرے، بیوی پیچھے کھڑے رہے، بیٹا پیچھے کھڑے رہے، بیٹی پیچھے کھڑے رہے، جماعت سے آپ کی نماز ہوئی۔ اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے مسجد کے امام سے جا کے پوچھ لینا۔ ایک جماعت کرنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی ہو اور جماعت نہ کریں تو سمجھو شیطان ہے۔ سوچو آپ، تو یہ جماعت ہے، بات ہوگی جماعت کی۔ اب آتے ہیں معاشرت کی طرف۔ اللہ نے فرمایا زبان اپنی آہستہ رکھو، میٹھی زبان رکھو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کو نرمی نہیں ملی وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ کیا؟ تو بھائیو دیکھو، اس کو سمجھو، آپ اپنے میں نرمی پیدا کریں، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں، رشتہ داروں میں رشتہ داریاں قائم کریں۔ ہاں، ایک چیز میں بہت واضح کرنا چاہوں گا، ہر آدمی اپنے لیے اچھی چیز چاہتا ہے۔ بہو بہت اچھی چاہیے، بیٹا تمہارا بیٹا کیسا بھی ہو، نہیں ہو سکتا یہ۔ اچھا، داماد اچھا چاہیے تو بیٹی، تو ایسے سوال ایک دم لگتے سوال ہیں۔ اس پہ آپ کوشش کریں، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کی ذات سے کسی کو بھی فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اور دین پر قائم ہے۔ جیسا کہ ابھی سنگ اسود ہے، آدمی حج کرنے جاتا ہے، اتنا عمرہ کرنے آتا، لیکن سنگ اسود چومنے کے لیے کشتی نہیں لڑنا ہے ادھر آپ کو۔ کیوں کہ مسلم کو نقصان سے بچانا، زر سے بچانا اب فرض ہے، اور سنگ اسود کا چومنا سنت ہے، اس لیے اس کا استفاع کریں گے دور سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب اتنی بڑی بات یہ ادھر کہی جا رہی ہے، تو ہم تو اپنی زندگی میں کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پڑوس کا تو معاملہ پوچھو ہی مت، اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، ایک زمان جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ منورہ میں پڑوسیوں کے حق گنا رہے تھے نا، تو صحابہ کیا وہ منافقین بھی ڈر گئے، بولے کہ یہ ہماری میراث کے اندر پڑوسیوں کا حصہ نہ لگا دیں، تو کتنا حق ہے پڑوسیوں کا۔ اور آج ہمارا پڑوس کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی چیز کوئی مانگنے آتا ہے تو نہیں دیتے ہیں۔ ساری زندگی آپ ایک سورت نماز میں پڑھتے ہیں، ارایت الذی یکذب بالدین والی، اس میں بیچ میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، رکوع سجود اچھے سے نہیں کرتے ہیں، قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں، ہاں، اور پڑوسیوں کو چھوٹی چیز مانگنے والی نہیں دیتے ہیں. اور ایک بات اور واضح کرتے چلوں، چھوٹی موٹی چیز کا اگر پڑوسی سے نقصان ہو جائے تو بھر کے کبھی نہیں لینا. یہ آپ یاد رکھو یہ بات. کتنا ہمارا دین ہے، کتنا ہمارا رب ہے، ہاں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہاں، بس بڑے بڑے مسئلے. ارے بڑے مسئلے سے تمہیں کرنا کیا ہے بھائی؟ پہلے اپنی نمازیں درست کر لو، اپنے بیوی بچوں کے مسائل درست کر لو، اپنے گھر کے مسائل درست کر لو، رشتہ داریاں درست کر لو. کیونکہ میں چاہتا ہوں، میرا موضوع آگے کا بہت بڑا ہے، لیکن میں یہی روزانہ مسجد میں دیکھتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں، اور یہ کمال تو یہ ہے نا کہ بڑی بڑی عمریں ہو گئی لوگوں کی، 50 سے اوپر عمریں ہیں جن کی میں باتیں کر رہا ہوں. وہ نمازیں پڑھ رہے، ہاتھیں بچھا رہے، کیسا بھی پڑھ رہے، بولو تو بولے بکواس بند کرو. تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ دین بکواس ہے. خیر اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کو توفیق دے کہ وہ بات کو سمجھے. لیکن میرے کو بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ اس نے اپنے آپ کو بیٹھے بٹھائے کہاں ڈال لیا. تو مسجد کی نصیحت کو آپ نرمی سے لیں، نرمی سے کہیں، ہاں، اور اس کا معاملے کا بہت دھیان رکھیں. اور چلتے چلتے پھر وہی بات آ رہی ہے، اب حج کے زمانے آ رہے ہیں، جو حج کے 10 دن ہیں ذی الحج کے، 1 سے 10 تاریخ تک اس کی عبادتوں میں آپ کو اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں امت کے لیے، حالات کے لیے. حالات دیکھو کتنے بد سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر رحم دل حکمراں مسلط کر، ظالموں سے بچا اور ہمارے حال پر رحم فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل صلاتنا صیامنا صالح اعمالنا. ربنا جعلنا متقین متطہرین وصالحین وساجدین وصائمین وصادقین وشاکرین وذاکرین ولا تجعلنا من الغافلین. آمین یا رب العالمین. اور بھائی یہ چلتے چلتے خیر خیر ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ہاں، اس کے بھاگیدار بنے، نفع کمائیں گے آپ، ماشاءاللہ نیکی کمائیں گے. میری دیکھیے اللہ شاہد ہے، میری نیکی کے سوا کوئی نیت نہیں ہے. مجھے تو ابھی معلوم پڑا کہ اس سے پیسے بھی ملتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے پیسوں کی. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دین کی بات پھیل جائے. بس یہ میرے کو پلیٹ فارم اچھا لگا ہے، کیونکہ مسجد میں بولو تو لمیٹیڈ بولو. اب اگلا جو میرا موضوع رہے گا نا، مسجد کے ٹرسٹیوں اور اماموں پر رہے گا. انشاءاللہ آپ ضرور اس کو دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت و عافیت دے اور نیک سمجھ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.